السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس. تو آج ہم پڑھیں گے سیلولر آرگنیلز کے متعلق. سیلولر آرگنیلز جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی ان کو لٹل آرگنز آف دا سیل بھی بولتے ہیں. جس طرح ہمارے جسم میں مختلف قسم کے آرگنز ہوتے ہیں اور وہ آرگنز ڈفرینٹ ٹائپس آف فنکشنز کرتے ہیں. ہر آرگن کا اپنا ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے اینڈ دیٹ پرٹیکولر آرگن کیریز آؤٹ اے اسپیشل ورک. تو آرگن چونکہ اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں گے، ہماری باڈی میں جو گریڈ آف آرگنائزیشن ہے وہ ہے آرگن سسٹم. تو آرگن سسٹم میں مختلف قسم کے آرگنز آتے ہیں. جیسے اگر ہم ڈائجیشن کی بات کریں، ڈائجسٹ سسٹم کی بات کریں، تو وہاں پہ اس ڈائجسٹ سسٹم میں ایک آرگن ہے اسٹامک، اور اس اسٹامک کا کام جو ہے وہ ہے ڈائجیشن. اس طرح انٹسٹائنز ہے. تو یہ آرگنز ایک خاص قسم کا رول کرتے ہیں جو اس سسٹم میں آتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے سرکولیٹری سسٹم میں، کارڈیو ویسکولر سسٹم میں ہمارا ہارٹ ہوتا ہے. ہارٹ ایک آرگن ہے، وہ پمپنگ آف بلڈ کرتا ہے، تو اس کا بھی وہ ایک فنکشن ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ویدر اٹ از پمپنگ آف بلڈ، ویدر اٹ از ڈائجیشن آف فوڈ، اور ویدر اٹ از ایکسکریشن آف ویسٹ پروڈکٹس، ہماری باڈی میں ایک آرگن جو ہوتا ہے وہ اس کا کام کرتا ہے. اور آرگن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ویزیبل، ایک فزیکلی observable and big, and we can see that organ, we can touch that organ due to its size, due to its weight, and so we are able to see that. For example, if we had to study the anatomy of heart, we are able to touch the heart, see the heart, dissect the heart, and اس ہارٹ کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فنکشنز کیا ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم سیل کی بات کرتے ہیں، سیل کے اندر جب ہم دیکھیں، سیل بنیادی طور پر ایک مائکروسکوپک آرگنل ہے. اور مائکروسکوپک ہونے کی وجہ سے چونکہ ہم ان کو آنکھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے، فزیکلی دیکھ نہیں سکتے اس طرح ود آور نیکڈ آئیز، یا ہم اس کو ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے اس طرح جس طرح ہم باقی بڑے آرگنز کو دیکھ. اس لیے اس کی جو فنکشنز ہوتی ہے ان کو سمجھنے کے لیے اس کو ہمیں مائکروسکوپ کے انڈر اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اس لیے جس طرح کی فنکشن ہمارے آرگنز کرتے، اسی طرح کی فنکشن جو بھی ہے سیل بھی کرتی ہے. اور وہ جو فنکشنز وہاں پہ سیل کرتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس چھوٹے چھوٹے آرگنز ہوتے ہیں جن کو ہم لٹل آرگنز آف دا سیل ہوتے ہیں، جو مائکروسکوپک، الٹرا مائکروسکوپک ہوتے ہیں. انہی لٹل آرگنز کو ہم بولتے ہیں آرگنیلز، سیلولر آرگنیلز. تو اسی میں ہمیں پہلی آرگنیل جو ہے دیٹ از نیوکلیس. تو نیوکلیس جو ہے دس از دا فرسٹ آرگنیل وچ وی ہیو ٹو اسٹڈی، جس کو ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. تو نیوکلیس جو ہے یہ پہلے دیکھا تھا، آبزرو کیا تھا ایک ڈچ سائنٹسٹ نے جس کا نام اینٹون لیون ہاک. تو لیون ہاک نے اس کو دیکھا تھا جو آر بی سیز ہوتی ہے، ریڈ بلڈ سیلز، مچھلی کی آر بی سیز میں اس نے دیکھا تھا. لیکن دیکھیے اس نے دیکھا تھا لیکن he was not able to describe it، لیکن اس نے اس کو ڈسکرائب نہیں کر پایا. نیوکلیس دیکھا، ایک اسٹرکچر دیکھا، بٹ ہی واز ناٹ ایبل ٹو گیو دا نیم اینڈ ڈسکرائب اٹ اسٹرکچر. فائنلی ایک اسکاٹش باٹنسٹ رابرٹ براؤن جو آیا، جس کا وی گیو کریڈٹ ٹو دا ڈسکوری آف نیوکلیس ٹو دس سائنٹسٹ. رابرٹ براؤن ان 1831 میں اس نے آرچڈ سیلز میں اس کو دیکھا اور اس کا اسٹرکچر دیکھا. تو اس کو ڈسکرائب کیا کہ نیوکلیس کیسا ہوتا ہے، ہاؤ اٹس شیپ از. اینڈ اٹ واز بائی دا ایفرٹس آف دس سائنٹسٹ، دس باٹنسٹ، ہو کوائنڈ دا ٹرم نیوکلیس. تو نیوکلیس ایکچولی ایک لیٹن ٹرم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کرنل. کرنل ایکچولی بولتے ہیں ہم جو جیسے کارن کاب ہوتا ہے، مکائی وٹ سو فل آسن چھو، اس کو کرنل بولتے ہیں، گول گول جو ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک اس نے اس کو دیکھا تو ہی کالڈ اٹ اے نیوکلیس. اٹ واز سرکولر اسٹرکچر. تو اس طرح سے نیوکلیس کی ڈسکوری ہوئی. تو جو نیوکلیس ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے سیل کا، چونکہ نیوکلیس جو ہوتا ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے.
اور بعض اوقات آپ یہ بھی کہتے ہو many a times you call it boss of the cell, you call it the director of the cell, because it controls, it directs all the activities. That's why you call it a boss or director of the cell, because it directs and controls all the cellular function. جتنی بھی سیل کے اندر فنکشنز ہوتی ہے، جتنی بھی سیل کے اندر جو ہے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، they are all controlled by the nucleus. ٹھیک ہے.